قرآن کا یہ عالمگیر ہے، سب کو ہے، اور یہ تا قیامت ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن نے یہ چیلنج دیا ہے اور آج تک اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ دوسری بات ہے کہ قرآن نے اس چیلنج کا جواب بھی خود ہی پہلے بتا دیا کہ تم قیامت تک نہیں، اچھا اور کی طرف سے ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں بہت زیادہ، تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ آج تک کوئی قرآن جیسی کتاب، بیسیکلی اسلام الہامی مذہب ہے، قرآن میں ہی موجود کتاب ہے۔ جی جی اب ایک سوال میں آپ سے کر لوں، جی جی بالکل کیجیے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ نہیں، ہم ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور خدا بھی مانتے ہیں۔ خیر یہ بات تو آپ کی اپنی طرف سے ہے، آپ بائبل میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول، نہیں، یہ کافی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے۔ جتنے اس دنیا میں جتنے بھی کرسچنز ہیں، اگر آپ بھی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو کرسچنز اس دنیا میں سب سے زیادہ مذہب والے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، اور وہ سارے یہی مانتے ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل پتہ ہے مجھے، پتہ ہے، کہ اور یہ کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ خدا ہیں اور وہ انسان کے روپ میں آئے، اور ایسی بے شمار آیتیں ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ نہیں، یہ بات تو آپ کی انجیل آپ کے بائبل میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ اپنی بائبل بات کو کیوں نہیں مانتے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بائبل الہامی کتاب ہے؟ اچھا یہ عمر بات بھائی، میں آپ کنفرم سے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ جی جی چلیں اس بات پہ ہم اس بات پہ تھوڑی سی اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ واقعی خدا کے رسول ہیں یا وہ خود ہے جو اس دنیا میں انسان بن کے آیا۔ باقی اگر ہم دیکھیں اس ٹائم پر، تو اس ٹائم پر ایسا کون سا پیغمبر ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں جو اس ٹائم زندہ ہے؟ عمر بھائی آواز جی جی میں آپ سے پھر سوال پوچھتا ہوں، کون سا اس ٹائم پیغمبر ہے جو کہ زندہ ہیں، جو کہ مر نہیں سکتے، جو کہ کبھی بھی وفات نہیں پا سکتے؟ وہ کون سے پیغمبر ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام؟ اکارڈنگ ٹو اسلام اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں ہے کہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح بات بولی۔ بالکل غلط ہے کہ وہ جی جی اچھا، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، ٹھیک ہے، کیا میرا جواب اگر اچھا جی سوری بولیں عمر بھائی، کمپلیٹ کریں۔ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے نارمل، اور پھر ان کی وفات کا لکھا ہوا ہے، یہ ہماری اچھا ان کی وفات بات ہوگی؟ یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا آئیں گے وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہوں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کر آئیں گے، کیونکہ ان کی بائبل میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہی میں بات آپ سے رستے میں کہہ رہا تھا۔ اچھا یہ مجھے ضرور آپ آیت مجھے بھیجیے گا، آپ سے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں، اور آگے بھی بات ہوتی رہے آپ سے اور سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے بہت، وہ مجھے آپ ضرور بھیجیے گا۔ تو روح اللہ کہا گیا ہے ان کو قرآن کے اندر، اور الخالق کہا گیا ہے۔ روح اللہ، جی بالکل، ان کو یہ ساری ان کی صفات، ان کی پیدائش عام معجزہ ہے، نشانی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ چلیں یہ ایک کر کے چلتے ہیں۔ جی جی عمر بھائی، ایک کر کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ چلیں یہ تو ہم نے مان لیا کہ حضرت عیسیٰ اس ٹائم وہ واحد پیغمبر ہیں جو زندہ ہیں اور وہ واپس بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ کلمت اللہ بھی ان کو کہا گیا ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے؟ نہیں ہوں گے، دیکھیں یہ بات تو آپ نے، جب وہ واپس آئیں گے نہیں ہوں گے بلکہ نبی علیہ السلام، میں نے بائبل میں سے آپ کو ریفرنس دیا کہ انہوں نے کہا میں آپ سے کوشچن جو کرنا چاہ رہا ہوں
مانتے ہیں؟ اگر آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ عمر بھائی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی، سوال پھر سے پوچھیے گا مجھ سے۔ بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام حد ہوگا۔ نہیں ایسی کوئی میں نے ابھی تک ایسی کوئی آیت نہیں پڑھی، آپ مجھے ریفرنس ابھی بتا سکتے ہیں تو میں بھی بائبل کھول کے دیکھ لیتا ہوں۔ آپ کے پاس ریفرنس ہے انجیل کا؟ جی 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 اچھا آپ کو بتا دوں، جی بتائیے۔ لیکن میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اچھا سوری، میں سمجھا آپ ابھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ میں کچھ کریشن کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے چلیں اس بارے میں تو ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو، یہ ہم اگلی بات میں ہم اس بارے میں آتے ہیں بھی پڑھتے ہیں، بٹ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا، جب ہم کریشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا، تو آپ کے پاس جیسے آپ ماشاء اللہ آپ قرآن پڑھاتے ہیں پوری دنیا میں، آل اوور امریکہ میں بھی پڑھاتے ہیں مجھے پتہ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کریشن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو بنایا یا آسمان کو بنایا؟ اس میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو ہے وہ اصل میں قرآن مجید میں کی پیدائش کا ہی پہلے ذکر ہے اور زمین کا بعد میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ زمین کی ترتیب میں زمین پہلے ہے، آسمان بعد میں ہے۔ بہرحال میرا خیال زیادہ یہی ہے کہ آسمان کو پہلے بنایا ہے۔ میں خیال کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک جگہ ہے، میں مزید اس کی تحقیق کر دوں گا۔ بہرحال زیادہ جو آیتیں ہیں وہ تو یہی ہے کہ آسمان پہلے بنا ہے، زمین بعد میں۔ آسمان کی تخلیق کا پہلے ذکر ہے۔ اچھا تو یہ آپ جیسے آپ نے بول رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے آلریڈی کہ ایک جگہ پر آسمان پہلے ہے اور زمین بعد میں ہے، تو اکارڈنگ ٹو اس بات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ایک جیسے کانٹرڈکشن دیکھتا ہوں میں۔ نہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ میں آپ کو اس کی کانٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن کی آیات میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف بظاہر لگتا ہے، اصل میں اس کے ساتھ جب تک ہم، چونکہ آپ نے اس کے ساتھ اس کی جو ڈیٹیل تفسیر ہے، اس کی جو اس کی تفسیر ہے نا وہ نہیں نا پڑھ، جو نبی علیہ السلام نے، کیونکہ یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جیسے اس کی جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کیا ہے، اس کو ڈیٹیل ہمیں بتایا ہے، ہم اس طرح ان آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ آپ چونکہ صرف قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو بظاہر اس کی جو ہے وہ کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے۔ مگر یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ آیت بھیجی ہے، جی یہی آیت اس کا، جی آپ اس کو ایک دفعہ میں پڑھ یہ کہہ رہا تھا اسی آیت میں زمین کا ذکر ہے۔ جی میں نے پڑھ، جی، اور یہ ابھی جیسے آپ نے کہا آسمان پہلے بنا ہے، اس آیت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ زمین پہلے بنی گئی، تو میں اگر ایکسپلینیشن میں بھی دیکھتا ہوں، میں چونکہ انگلش میں پڑھتا ہوں قرآن، جی آپ جیسے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا ایکسپلینیشن میں کہہ رہے ہیں، آپ ایکسپلینیشن میں جا کے دیکھنا چاہیے۔ میری اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے، میری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں زیادہ تر آسمان کا ذکر پہلے کیا ہے۔ تو یہ والی آیت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت صحیح نہیں ہے؟ کنٹرڈکشن نہیں، یہ میں آپ کو ڈیٹیل پھر دیکھ کے نا یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا کہ اس میں کی آپس میں کلیش نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے، کمپلیکشن نہیں ہے۔ پھر میں نے دین آپ کو یہ بتایا کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں یعنی دیکھنے میں یا میننگ میں لگتا ہے کہ وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، یعنی کنٹرڈکشن ہے ان میں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا اسی آیت میں، اسی آیت میں نہیں، میری اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے، 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 میری اسٹیٹم
اچھا چلیں مجھے ضرور اس کی ایکسپلینیشن آپ دیجیے گا، کیونکہ میں لائک ٹو بی آنیسٹ اگر میں اس آیت کو ڈیٹیل میں پڑھوں، ایکسپلینیشن کے ساتھ بھی پڑھوں، چاہے میں یوسف علی کی ٹرانسلیشن دیکھوں یا انٹرنیشنل صحیح دیکھوں، مجھے سب جگہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ پر زمین پہلے بنی ہے اور ایک جگہ پر آسمان پہلے بنا ہے. تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا. میں نے کہا جیسے میں نے آپ سے کہا میں آپ مجھے بتائیں گے تو میں ضرور ایجوکیٹ ہوں گا آپ سے. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ کہ وہ کس طرح سے میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ خدا کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا بول سکتے ہیں کہ خدا کس طرح کا؟ خدا دیکھیے اللہ رب العالمین کی جو وہ صفات ہے جس کو تمام کافر بھی مانتے ہیں، وہ یہ کہ پیدائش، سب سے پہلے تخلیق ہے. اللہ ایک بھی شخص عیسیٰ ایک مکی کا پر نہیں بنا سکتا. اور اگر میں آپ کو دکھا دوں حضرت عیسیٰ نے ایک پرندے کو پیدا کیا ہے قرآن میں سے، قرآن چیپٹر 5 ورس 110 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک پرندے کو نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں یہ ہے بِإِذْنِی، آگے لفظ ہیں، آپ اس کا ٹرانسلیشن اگین اس کو ریپیٹ ٹرانسلیشن آپ پڑھیں. اللہ کے حکم سے وہ زندہ کرتے تھے، زندہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے. اس میں ان کا ایکشن نہیں ہے. The action not belongs to حضرت عیسیٰ علیہ السلام, the action belongs to اللہ. بٹ اگر عمر بھائی ایک یہ بھی آیت میں پڑھتا ہوں قرآن میں کہ خدا کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور خدا اپنی کوالٹیز کسی کو دیتا نہیں ہے، تو کسی چیز کو پیدا کرنا یا بنانا یہ تو خدا کا کام ہے. جب خدا نے پھر یہ اتھارٹی کیوں دی حضرت عیسیٰ کو کہ وہ کسی زندہ چیز کو بنا سکے؟ کیا میری بات سنیں، اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا شرک نہیں کرتا. یہ لفظ تو کہیں پر بھی نہیں ہے. میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں اکیلا اونلی ون ہے کہ اس نے کریٹ کیا سب کچھ، وہی پیدا کرنے والا ہے. پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں دیا، صرف ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ کہتے تھے، یہ میریکل تھا ان کے پاس، تو اللہ پیدا کرتا تھا. اس میں بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کام اللہ نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام شریک نہیں ہے اس میں. ایک کام کو جیسے یوں کہ صرف انہوں نے کہا ہے، باقی کرنے والی ذات اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات پھر اختیار عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، تو اس میں میرا آپ سے جواب ہے کہ بادشاہ سوال کرتا ہے، بادشاہ سے سوال کیا نہیں جاتا. We are the responsible for the answer. Allah is not responsible for our answers. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واحد یہ آپ تھوڑا سا یہ آپ کو ایگری ہوا ہے، مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتاتے جی. آپ ایگری ہو بھی رہے یا میں بالکل آپ کے اس کوشچن سے میں ایگری اس لحاظ سے کرتا ہوں کہ سوال تو انسان کے دل میں آتے ہیں. جیسے آپ نے بولا وی آر ناٹ دا ون ہو سپوز ٹو آسک دا کویشچنس ٹو گاڈ، بٹ گاڈ کین آسک اس کویشچنس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کسی فیکٹری میں جو باس ہوتا ہے کیا آپ اس سے پوچھ کے تم نے یہ کام کیوں کیا، یا وہ آپ سے پوچھتا ہے؟ اگر آپ اس فیکٹری کے جو ہے ملازم ہو، ملازم جب اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ تو اللہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نے تو یہ کائنات کریٹ کیا. فیکٹری کے ملازم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ صرف آپ کو تنخواہ دیتا ہے $1,000 $2,000 اور دین یو ول ناٹ ریسپانسبل یعنی شو ہز یعنی ایوری تھنگ. لیکن آپ رسپانسبل ہیں کہ آپ جو ہے وہ یو آر دا رسپانسبل. تو اس لیے یہ مثال، یہ ایگزامپل میں نے آپ کو دی. اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک یہ بھی کوالٹی ہے کہ ان کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کلام سے مراد یہ ہے کہ یہ نشانی ہے. نشانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نشانی پاور دکھائی ہے. ٹھیک ہے،
اچھا، اور جو پیدا خدا کرتا ہے ماں اور باپ سے، ٹھیک ہے. جی، اور جو اللہ نے روح اپنی، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر، اور خدا اللہ نے جو اپنی روح جو ہے وہ جی جی ڈالی بولیں. ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنی روح اس انسان میں ڈالتا ہوں، تو اس کا کیا مقصد یہ ہے دکھا رہے ہیں. قرآن چیپٹر 4 ورس 171 میں لکھا ہے کہ اللہ کی روح جو ہے وہ مریم میں آئی اور وہ پیدا ہوا عیسیٰ. تو آپ اس بارے میں مجھے کس طرح کنونس کریں گے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے، یا یہ اللہ کی روح جو ہے اس میں نہیں آ سکتی ہے، انسان میں کیوں آ گئی؟ اس طرح سے میں کس طرح کنونس ہوں گا؟ جی عمر بھائی، آواز آ رہی؟ سوری جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام عمر بھائی، آواز آ رہی ہے میری صحیح؟ اچھا جی 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 آ رہی ہے. اچھا، کہ تو اللہ کی روح جو ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے کہ روح کیا ہے، وٹ از روح. تو آپ فرما دیں روح اللہ کا حکم ہے، روح اللہ کا آرڈر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا، اور آپ کو روح کے متعلق نالج بہت تھوڑا ہے، یہ آپ نہیں جانتے کہ اس کی اصل جو اس کی ڈیپتھ ہے اس کو آپ کبھی بھی نہیں پہچان ہے. یہ اللہ کا امر ہے، امر سے مراد آرڈر ہے، ٹھیک ہے. مگر اللہ خود روح نہیں ہے. آپ ابھی بولتے ہیں اللہ روح ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا روح اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر ہے، امری ربی، یہ قرآن میں مینشن ہے. مگر اللہ روح نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی آرڈر ہے. یہ جو الفاظ قرآن میں آئے نا روح، یہ نسبت کی گئی ہے کیونکہ وہ اللہ کی ایک خاص نشانی ہے، ان کو روح اللہ کہا گیا ہے. تو اللہ کی جو اللہ نے کی طرف سے جو یعنی ان میں روح پھونکی گئی تھی، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جیسے ہر گھر جو ہے وہ اللہ کا ہی گھر ہے، لیکن بیت اللہ کو اس لیے کہا گیا ہے اللہ کا گھر کیونکہ ورنہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. لیکن بیت اللہ جو مکہ میں ہے اس کو بیت اللہ کیوں کہا گیا، باقیوں کو بیت اللہ نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کی خاص نسبت ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اونٹنیاں تو ساری کی اونٹنیاں کیمل کی جو فیمیل ہوتی ہے، لیکن جو صالح علیہ السلام نے وہ جو پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی تھی اس کو صرف ناقۃ اللہ، اونٹنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں باقی اونٹنیاں اللہ کی نہیں ہے، بلکہ کہنے کا مقصد اس کو اللہ سے خاص وہ ایک معجزہ تھا، نشانی تھی. تو سارے ہی سارے اللہ کے یعنی روح ہیں، تو لیکن ان کا نام روح اللہ اس لیے پڑا کہ وہ خاص روح ہے، یعنی ان کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اچھا، میں ایک آیت پڑھتا ہوں جہاں پر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان جو آدم سے نکلا ہے وہ گناہ گار ہے، اور ہر انسان گناہ کا شیطان آدم سے نکلا ہے؟ نہیں، شیطان ہر آدم کی بات کر رہا ہوں. حضرت آدم سے جو انسان نکلا ہے، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک جتنے انسان ہیں وہ سب گناہ گار ہیں. یہ ایک آیت ایسی ہے کہ نہیں قرآن میں، سوری حدیث میں؟ وہ یعنی گناہ کرتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، ہر انسان گناہ گار ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات سب اگری کرتے ہیں. کلو بنی آدم خطائین، کلو بنی آدم خطائین، ہر بنی آدم بہت زیادہ غلطیاں، چھوٹی نہیں زیادہ غلطیاں کرنے والے ہیں، لیکن میں بہترین غلطیاں کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اور گفٹ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے. اچھا عمر بھائی، میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں جہاں پر حضرت عیسیٰ کو پاک کہا گیا ہے اور انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں نے قرآن جتنا پڑھا ہے اگر آپ مجھے دکھا دیں تو میں بولوں گا کہ آپ میرے ہیرو ہوں گے، اور میں نے بہت کچھ سیکھ لیا آپ سے. کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پاک ہیں، اور باقی
جو حضرت آدم کی دنیا سے نکلے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بولا کہ ہر انسان گناہ کترا ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ تو انسان ہو ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، اور ان کو پاک بھی کہا گیا ہے۔ پاک تو صرف خدا کی ذات ہے، تو میں کیسے سمجھ لوں کہ وہ خدا نہیں تھے اگر وہ پاک نہیں کہا گیا ان کو؟ دیکھیں ان کی یہ پاکیزگی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پیغمبر سے غلطی نہیں، پیغمبر جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے اسپیشل ہوتا ہے، میسنجر جو ہوتا ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے، میسنجر سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس سے مراد وہ غلطی ہیں جو بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی ہے، اس سے وہ غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اسے کوئی اس کے مشن کی جو غلطی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے، سپرویژن میں ہوتا ہے، مانیٹرنگ میں ہوتا ہے، اس لیے اگر پیغمبر کو غلطی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے، سیدھا کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر غلطی جب کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کو فوراً انفارم کر دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، بہت ساری دلیلیں، صرف میں نے مختصر بات کی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو غلطیوں سے پاک ہیں، یہ نبی ہر ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تقاضے کے تحت جو غلط، جیسے یہ بھول جانا، یہ کوئی ایسی غلطی نہیں، یہ بشری تان کے انسان بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہیں۔ جی مگر میں جیسے اسلام میں سب سے بڑے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت محمد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ بھی کافی جگہوں میں پڑھا ہے کہ وہ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ان سے بھی کوئی بھول چوک یا گناہ ہوئے ہیں۔ مگر اگر میں حضرت عیسیٰ کی دیکھتا ہوں تو ان کا پاک کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہیں پر بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی یا گناہ کی طرف سے ایسی چیز نہیں کی جہاں پر اصل میں آپ نے اس کو ڈیٹیل پڑھا نہیں۔ بعض اوقات اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسے سورۃ تحریم قرآن کی پارہ نمبر 28 میں آتا ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام کو سورت کے بالکل سٹارٹ میں کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے جو اللہ نے آپ کے لیے لائی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے شہد کو کہ میں آئندہ کے بعد شہد نہیں کھاؤں، تو اللہ نے فوراً آپ کی اصلاح کر دی کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ان کی بات درست تھی، یہ ان سے ہوئی، لیکن ان کی اصلاح چونکہ فوراً ہو گئی نا، اس لیے وہ غلطی رہی نہیں۔ لیکن چونکہ پیغمبر کے لیے بھی اتنا بھی ٹھیک نہیں تھا، تو یہ اس کو پیغمبر کی وہ ایک قسم کی یوں سمجھے بڑے لوگوں کے ہاں وہ ایک غلطی ہی شمار ہوتی ہے۔ تو وہ جو آیت ہے نا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی، اس میں یہی ہے کہ جو ایسے فیصلے ہیں جو شروع میں بظاہر وہ ٹھیک نہیں فوراً کر دیے، لیکن چونکہ وہ شروع میں تھوڑے سے ٹھیک نہیں تھے نا، تو اس لیے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اچھا مگر آپ یہ چیز یہ معنی نہیں ہے کہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے رکعتیں زیادہ کم کر دی تعداد میں، یہ بھول چوک والی فطری کمزوری کا بھی ثبوت آپ سے ملتا ہے۔ جی جی میں آپ کی بات سے بالکل، لیکن اس کے باوجود آپ معصوم ہیں، معصوم غلطیوں سے پاک ہیں، پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر پاک تو صرف حضرت عیسیٰ کو کہا گیا ہے، اگر میں قرآن میں پڑھتا ہوں آپ مجھے اور دکھائیں اگر کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اور پیغمبر پاک ہے، آپ مجھے آیت ضرور بھیجیے۔ جی عمر بھائی مجھے آپ چلیں آیت مجھے ضرور بھیجے گا، میں انتظار کروں گا۔ اچھا میں جس طرح سے دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ایک دفعہ ریویو کر دیتا ہوں پوائنٹس، جو پوائنٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آئی ایم شیور آپ قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، آپ نے سب چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ ہوں گی، بٹ میں کوالٹیز بتا رہا ہوں جیسے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ نے یہ بولا کہ کلمۃ اللہ کہا گیا حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت عیسیٰ کی جو روح ہے وہ خدا کی طرف سے آئی ہے، خدا کی روح میں سے آئی ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو نے مردوں کو زندہ کیا، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات یہ ہم نے دیکھا حضرت عیسیٰ نے مٹی لے کر پھونک ماری اور پرندہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا حضرت عیسیٰ لنگڑوں کو چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا حضرت عیسیٰ جن کو بیماریاں ہیں، بڑی بڑی اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کو چلا دیا، ان کو صحیح کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو پاک بھی کہا گیا، اور حضرت عیسیٰ کبھی
میں نے ابھی تک قرآن میں سے نہیں پڑھا جہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ بھی وفات پا سکتے ہیں، وہ بھی مجھے دکھائے گا. اور میں ابھی تک یہی دیکھتا ہوں قرآن میں کہ وہ ابھی تک وہ زندہ ہیں. اب ان کی عمر کتنی ہے اگر وہ آپ سے میں پوچھوں گا تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا ان کی عمر کتنی ہے ابھی. یہ ساری کوالٹیز لیکن میں وہ ایک حدیث میں خدا میں مینشن ہے دیکھتا ہوں. عمر بھائی یہ ساری کوالٹیز میں خدا کے اندر دیکھتا ہوں. خدا یہ بالکل ایسا کر سکتا ہے. اگر میں آپ سے اس ٹائم پوچھوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں خدا ایک روح ہے، اور روح وہ کسی چیز میں بھی آ سکتی ہے. روح ایک درخت میں بھی آ سکتی ہے، روح ایک انسان میں بھی آ سکتی ہے، روح ایک پرندے میں بھی آ سکتی ہے. خدا کسی روپ میں بھی آ سکتا ہے ہمارے سامنے. اور یہ بات اگر آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں، خدا کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے ہمارے سامنے کہ نہیں؟ خدا نہیں، وہ تو خیر آپ غلط کہہ رہے ہیں. اصل میں وہ اللہ کا حکم ہے. نہیں، اب مجھے یہ تو بتائیں خدا کسی روپ میں آ خود سکتا ہے نہیں ہے ہمارے بلکہ سامنے کہ کسی روپ میں آ سکتا ہے. کیا مطلب خدا ہمارے سامنے کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، میں جیسے ایک کوئی شیپ لے کے آ جا سکتا ہے، کسی ایسی شیپ میں آ سکتا ہے جس کو ہم نے کبھی پہچانا نہ ہو. کیا خدا ایسا کبھی کر ایسی سکتا بات اسلام نہیں، یہ بات اسلام یہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں ہے؟ اچھا، قرآن میں چیپٹر نمبر 65 آیت نمبر 12 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی شیپ میں آ سکتا ہے. اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قیامت میں جب قیامت آئے گی تو اللہ ایسی شکل میں آئے گا جو انسان پہچان نہیں پائے گا. اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 12. اور اس کے بعد پہلے پھر دکھائی. جی میں آپ کو یہ سینڈ کر دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ خود کیا چیز ہے، کیا ہے اللہ کی شیپ، کیا ہے اللہ کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں، اللہ کیا چیز ہے. اگر آپ بولیں گے اللہ نور ہے تو نور تو کسی چیز میں سے نکلتا ہے. تو وہ اللہ خود بطور کیا ہے؟ جیسے میں سمجھتا ہوں کرسچینٹی میں ہے کہ اللہ ایک روح ہے، اسلام میں اللہ کیا ہے؟ عمر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کی ہے. بہرحال یہ ایک تھوڑی سی جلدی ہو جائے گی، میں نماز مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. اچھا تو پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اچھا، اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ روح نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے بس ایک بریفلی بتا دیں عمر بھائی کہ جانے سے پہلے میں جانتا ہوں آپ کے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. صاحب مجھے بریفلی بتا سکتے ہیں کہ اللہ خود بطور کیا چیز ہے؟ عمر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ یہ ہاں جی یہ تھوڑا سا نا ابھی لمبے سوال ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں اس کا آپ کو بتاؤں گا. آپ سے بات چیت رہے گی، بہت اچھی ہوئی بات کریں. جی بالکل بتائیے گا. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کافی جگہوں پر، تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے کافی اسکالر سے سیکھا ہے کہ اللہ خود کی ایک فزیکل شیپ ہے اللہ کی، جس میں سورہ الرحمن میں چیپٹر 55 ورس 27 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا خود کا ایک چہرہ ہے. اور وہ ایک یہ بھی آیت میں دیکھتا ہوں جہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی امیج پر بنایا. اللہ کریٹڈ ہیومن بینگز آن ہز امیج، مطلب اپنی
اپنی بطور امیج پر انہوں نے انسان کو پیدا کیا، جو کہ بائبل میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے اور یہ وہیں سے لی گئی ہے، کیونکہ انسان جب خدا کو بولتا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا اپنی شبیہ پر، تو وہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا خود ہیں، تو انہوں نے ہمیں ان کے جیسا بنایا۔ اگر میں بولتا ہوں خدا خود کیا ہے، تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا کہ خدا خود کیا ہے۔ خدا روح نہیں ہے، خدا انسان نہیں ہے، تو خدا کیا ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے میں 15 سال سے شدت سے بہت کوشش کر رہا ہوں جاننے کے لیے، بٹ مجھے جواب نہیں ملتا۔ ایسا ہے کہ جیسے نتھنگ ایگزسٹ، یو نو وٹ آئی مین۔ مجھے ایک پروف نہیں ملتا، مجھے ایک نشانی نہیں ملتی۔ ود ڈیو رسپیکٹ، یو نو، میں کوئی بھی آپ سے ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا کہ آپ کو برا لگے، میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ میں ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خدا خود کیا ہے۔ جب خدا ایک جگہ کہتا ہے کہ میرا چہرہ ہے، اور یو نو ایک سورہ القلم میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ چیپٹر نمبر 68 ورس نمبر 42 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی ایک ٹانگ ہے، جو کہ یو نو نعوذ باللہ، یہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں جو قرآن میں لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں ایک حدیث میں بھی ایک حدیث پڑھتا ہوں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے روز پہلا جو انسان ہوگا جس سے وہ ہاتھ ملائیں گے وہ حضرت عمر ہوگا۔ یہ بے شک آپ نے پڑھی ہوگی بات۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ٹانگ ہے۔ تو مجھے اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا خود ایک بطور اللہ تعالیٰ خود ایک انسان ہے، یا ایک شخص ہے، یا ان کی کوئی فزیکل شیپ ہے۔ مجھے اس بارے میں آپ ضرور بتائیے گا، کیونکہ میری بائبل جو کلام ہے جس کو میں پڑھتا ہوں دونوں کمپیریٹیو اسٹڈی میں، اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ خود ایک روح ہے، اور وہ روح کسی بھی شیپ میں آ سکتی ہے، وہ انسان کے شیپ میں بھی آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ نے مجھے یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ کسی شیپ میں نہیں آ سکتا۔ اگر میں بولوں قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ خود درخت کے اندر آئے، جو جھاڑیوں میں آئے اللہ تعالیٰ موسیٰ سے بات کرنے کے لیے، یہ بات تو قرآن میں لکھی ہے، یہ بات انجیل میں بھی لکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود ایک روح ہے تو وہ جھاڑ میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہے روح، تو وہ ایک آگ میں بھی آ سکتا ہے، جو کہ آگ میں آ کے اس نے موسیٰ سے بات کری۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ جو ایک روح ہے، صرف یہی روح ٹرانسفارم ہو سکتی ہے۔ اگر کرسچینٹی کا خدا روح ہے اور اسلام کا خدا روح نہیں ہے، تو اسلام کا خدا آگ کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اور آگ کے اندر ہی اسلام کے اندر خدا جو ہے وہ جھاڑیوں میں کیسے آ سکتا ہے، درخت میں کیسے آ سکتا ہے موسیٰ سے بات کرنے؟ مگر یہی بات بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں عمر بھائی؟ ہلو عمر بھائی؟ جی جی جی، یہ ذرا ڈیٹیل عمر بھائی آپ کی آواز کٹ رہی، پھر سے بولیے گا۔ میں نے کہا یہ ڈیٹیل کوشچن، اس پہ ذرا پھر اگر بعد میں بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے عمر بھائی، مجھے ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ میں کچھ ٹرانسلیشنز میں، جیسے یوسف علی کی ٹرانسلیشن انگلش کی، میں اس میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب حضرت مریم کے پاس وہ فرشتہ آیا، تو کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں وہ فرشتہ جو خدا ہے، خود ہے، وہ روح بن کے آیا، وہ خدا کی انسان کے روپ میں فرشتہ جو ہے وہ خدا خود ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ اگر خدا انسان کا روپ لے سکتا ہے، فرشتہ جبرائیل بن کر، تو پھر وہ اس دنیا میں بطور خود انسان کیوں نہیں آ سکتا؟ اور اگر میں آپ سے یہ بھی بولوں کہ اگر فار انسٹنس میں مان بھی لیتا ہوں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ کو مارا نہیں گیا، ان کو اٹھا لیا گیا، اور اس وقت جو لوگوں نے دیکھا وہ تو یہی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت جو کرسچنز تھے وہاں پر، جو مسیحی تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، ان کو مار دیا گیا، ان کو تیسرے دن وہ پھر زندہ ہو گئے۔ مگر تقریباً 600 سال بعد حضرت محمد آتے ہیں، اور انہوں نے بولا کہ بھائی جس انسان کو مارا گیا تھا وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے، روبہو ان کی شکل کے تھے۔
مگر ایک بات میں سمجھ نہیں پاتا کہ خدا کو اتنا بڑا یہ ایک ایک دھوکہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، جو وہاں پر لوگوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھتے ہوئے، وہ تو خود انسانوں نے دیکھا اور انسان صاف دیکھ رہے تھے. اگر خدا کو کسی اور کو ڈالنا تھا تو انسان بے وقوف بن گئے جو وہاں پر تھے. انسانوں نے دیکھ لیا کہ اس بندے کو سولی پر لٹکا دیا گیا، مگر تقریباً 600 سال بعد حضرت محمد کے کوئی آتا ہے، وہ بولتا ہے تم جو دیکھ رہے ہو وہ حضرت محمد نہیں ہے، وہ کوئی اور تھے. حضرت محمد تو زندہ ہے اور وہ کہیں اور ہے، ان کی وفات نہیں ہوئی. تو کیا میں اس تیسرے انسان پہ بھی یقین کر لوں گا؟ مسیحیوں نے وہ دیکھا جو ان کو نظر آیا. صحیح، انہوں نے وہ دیکھا جو ان کو نظر آیا. پڑھنا بھی پڑے گا. جی عمر بھائی کیا بولیں گے؟ نماز کا بھی ٹائم ہے. جی چلیں انشاءاللہ. جی بالکل، میں نے کہا نماز کا ٹائم، پھر انشاءاللہ بات